نئی نہروں پر تنازع، سیاسی پاراہائیں ہونے پر سیز فائر کی کوششیں۔ وزیراعظم کی مشیر رانا ثناءاللہ کا شرجیل انعام میمن کو فون۔ کینالز ایشو کو مذاکرات سے حل کرنے پر اتفاق۔ شرجیل میمن نے کہا پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو نہریں منصوبے پر شدید تحفظات ہیں۔ 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ بولے سندھ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ میاں نواز شریف اور وزیراعظم نے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نہروں کا منصوبہ ختم کرے، مذاکرات پھر کریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بولے نہروں کا تنازع جلد حل ہو جائے گا۔ بلاول بھٹو کی تو شیر سے دوستی ہے۔ وزیر مملکت کھیل داس نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں درار ڈالنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ نہریں منصوبہ کے خلاف سندھ کے کئی شہروں میں احتجاج۔ لاڑکانہ میں شٹر ڈاؤن، بتوڈیرو، گھوٹکی، باکرانی، ڈوکری میں مارکیٹیں بند رہیں۔ خیرپور میں ببر لوئی بائی پاس پر دھرنا تیسرے روز بھی داخل۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ رانی پور اور سکھر کے درمیان بھی سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنس گئیں۔ قربانی کے لیے لائے گئے جانوروں کی گاڑیوں کو بھی راستہ نہ مل سکا۔ قربانی کے جانوروں کے لیے پانی اور غذا کی قلت، ہلاکتوں کا خدشہ۔ حیدرآباد میں M9 موٹر وے پر جاری دھرنا ختم کر دیا گیا، ٹریفک بحال۔ گورنر خیبر پختونخوا کی نہروں کے معاملے پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کی تجویز۔ فیصل کریم کنڈی کا میڈیا کے بجائے متعلقہ فورم پر تنازع کا حل نکالنے کا مشورہ۔ طلال چودھری کہتے ہیں سیاسی استحکام کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ افغان باشندوں سے متعلق پالیسی بھی تبدیل ہوگی۔ PIA نے منافع کی اڑان پکڑ لی، لاہور سے باکو کے لیے فلائٹ آپریشن کا آغاز۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا قومی ایئر لائن آج اپنے پیروں پر کھڑی ہے، پاکستان آذربائیجان کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر تقریب، خواجہ آصف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پرواز کی روانگی سے قبل کیک کاٹا گیا، مسافروں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ مربوط حکمت عملی اور مشترکہ کاوشوں سے پولیو کا خاتمہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بچوں کو قطرے پلا کر 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ کہا پاکستان سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کو یقینی بنانا ہے۔ معاشرے کے تمام طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ حکومت بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ سعودی سفارت خانے نے آمد پر سعودی عرب کے سفیر نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا بھکاری مافیا اور غیر قانونی امیگریشن کو روکا جائے گا۔ پاسپورٹ کے حصول کے لیے نئی شرائط عائد کر رہے ہیں۔ سعودی شہریوں کے لیے پاکستان آنے پر کوئی ویزا نہیں۔ پاک گلف تعاون کونسل انسداد منشیات کانفرنس میں سعودی عرب کے اعلیٰ سطح کی وفد کی شرکت پر مشکور ہے۔ نواف بن سعید احمد المالکی نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ فلسطین میں بچے کاٹے جا رہے ہیں، جسم فضاؤں میں اٹھ رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے غزہ مارچ سے خطاب، کہا حکمران غلام بن رہے ہیں لیکن امت جاگ رہی ہے۔ قاتل اسرائیل کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے۔ پاکستان کی ترقی چند عناصر کو اچھی نہیں لگتی، فوڈ چینز پر حملہ کھلی دہشت گردی ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا ایسے حملے کسی صورت قبول نہیں، یہ پاکستان کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ لاشوں کی سیاست کرنے والوں کا مؤثر علاج کیا جائے گا۔ غیر ملکی فوڈ چین میں 25,000 پاکستانی کام کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فلمی صنعت کی بحالی کے لیے تاریخی قدم، صوبے کے پہلے فلم سٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ فلم سٹوڈیو، پوسٹ پروڈکشن لیب، پاکستان کے پہلے فلم سکول کی بھی منظوری۔ فلموں کی تیاری کے لیے امدادی رقوم کی فراہمی کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل۔ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کمیٹی کی پہلی کنوینر ہوں گی۔
ایسٹر امید اور محبت کا پیغام۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج ایسٹر تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور تقریبات، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت سیاسی قیادت کی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد۔ محسن نقوی نے پیغام دیا کہ ایسٹر خوشیاں بانٹنے کا تہوار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات انسانیت اور محبت کا درس دیتی ہے۔ 4 روز سے لاپتہ کراچی کی اریبہ کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ 16 سالہ اریبہ گھر سے دودھ لینے گئی، واپس نہ آئی۔ والد سابق پولیس اہلکار پھر بھی بے بس۔ سمان ٹاؤن تھانے میں گمشدگی کا مقدمہ درج۔ پیٹی بھائیوں کی تعاون کرنے میں ٹال مٹول، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا 14ویں روز بھی جاری۔ دھرنے میں شرکاء کی تعداد گزشتہ دنوں کے مقابلے میں کم۔ دھرنے میں سرگودا، ساہیوال، قصور اور دیگر شہروں سے آئے ورکرز موجود۔ پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات۔ کراچی میں سورج نے دن بھر آگ برسائی، پارہ 40 ڈگری تک ہائی۔ گرمی کی شدت 43 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ آج سے بدھ تک ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ سمندری ہوائیں بند ہونے سے رات بھر حبس رہے گا۔ لاہور میں درجہ حرارت 37 ڈگری تک رہا۔ راولپنڈی میں موسلادھار بارش، ژالہ باری۔ اسلام آباد میں بھی بادل برس پڑے۔ موسم خوشگوار۔ ایبٹ آباد میں گلیات میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ ہری پور، خانپور، مانسیرہ، بالاکوٹ، وادی کاہان، ناران میں بھی بارش۔ اپردیر میں بارش کا سلسلہ 3 روز سے جاری۔ وقفے وقفے سے یالہ باری۔ پی ایس ایل کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ نیشنل اسٹیڈیم میں آمنے سامنے۔ کراچی کنگز کے 4 کھلاڑی پیویلین لوٹ گئے۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں 4 پاکستانی کھلاڑی شامل۔ قومی کپتان فاطمہ ثنا ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کی کپتان مقرر۔ ویسٹ انڈیز کی 3، بنگلہ دیش کی 2 اور اسکاٹ لینڈ کی 2 کھلاڑی شامل۔ کھلاڑیوں میں پاکستان کی منیبہ علی، فاطمہ ثنا، نشرا سندھو اور سعدیہ اقبال شامل۔ امریکی سپریم کورٹ ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن اقدامات کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ وینزویلا کے شہریوں کی جبری بے دخلی سے روک دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا عدالتی فیصلے پر عمل نہ کرنے کا اعلان۔ عدالتی فیصلے کے خلاف آخری کامیابی وائٹ ہاؤس کی ہوگی، ٹرمپ انتظامیہ کا دعویٰ۔ حماس کے خاتمے تک جنگ ختم نہیں کریں گے، ہر دھرم اسرائیل۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کا نیا اعلان، کہا آج جھک گئے تو غزہ میں دوبارہ جنگ نہیں کر سکیں گے۔ غزہ میں حماس کی حکومت کا برقرار رہنا اسرائیل کی شکست ہوگی۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف بڑا احتجاج، غزہ میں جنگ بندی اور نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کے اثرات، آئی فون مزید مہنگا ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ چین کی فیکٹری میں ہر سال 2 کروڑ امریکی آئی فون تیار ہوتے ہیں۔ میک بک اور آئی پیڈ اس کے علاوہ ہیں۔ عید قرباں کے لیے سجائی گئی مویشی منڈیوں کی رونقیں بڑھ گئیں۔ کراچی میں نارتن بائی پاس پر قائم دوست مویشی منڈی میں جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ 50 من وزنی بیل ایشیا کنگ بھی پہنچ گیا۔ چال ڈھال، خوبصورتی سب سے نرالی۔ کھانے پینے میں دیسی گھی، دودھ اور بادام پسند ہے۔ اور گلوکار علی عظمت کی سالگرہ 55 برس کے ہو گئے۔ 90 کی دہائی میں ان کی موسیقی بینڈ جنون کو بھی بہت شہرت حاصل ہوئی۔